معصومین کو شعراء کی شکلیں پسند تھیں. کئی سید اسماعیل ہمیری کو کسی نے کہہ دیا کہ مرتے وقت تمہارے چہرے پہ سیاہی آ گئی، تو اسی وقت اپنے خادم سے کہا کہ جا کے امام صادق سے کہو کہ آپ کا مداح مر رہا ہے اور لوگ ایسی بات کہہ رہے ہیں، آپ تشریف لے آئے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے اپنے عصا کو اٹھایا اور ہمیری کے چہرے پر اشارہ کیا تو نور ساطع ہونے لگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چہرے سے. تو وہ شعراء جو اہل بیت کے لیے کلام کہتے ہیں، ان کا مرتبہ کیا کہنا. سبحان اللہ. مرثیے کا پورا دیوان الگ مقرر کر دیا سلاموں کے لیے ان شعراء نے. تو تمام شعراء جانتے ہیں کہ اگر مدح نہ ہو اہل بیت کی تو یہ ساری شاعری بیکار ہے. واہ، سبحان اللہ. اور جس نے نہ کہا، جس شاعر نے مدح نہیں کی، اس کا نام و نشانی ادب سے غائب ہو گیا. کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان بہت اللہ. سے ایسے بھی شاعر تھے جیسے قسم کھائے ہوئے تھے کہ ہم اہل بیت کی تعریف ہی نہیں کریں گے، تو ان کا نام ہی کوئی نہیں جانتا. کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اپنے زمانے میں بڑے تھے، اب کوئی جانتے ہی نہیں انہیں. اللہ. واہ 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 واہ. تو بڑے مرتبے ہیں اور بڑی اہل بیت نے اور رسول اللہ نے بڑا دل بڑھایا ہے. ذکر آ گیا یہ مناقب ہے. شعر ابن عاشور کی کتاب مشہور ہے. عالم، شام کے عالم تھے وہ، اور حلب میں ان کی قبر ہے روضے پہ. تو وہ اسی میں ایک واقعہ میں آپ کو مداحوں کا سنا دوں کہ ایک عجیب واقعہ ہے اور وہ مجھے بہت پسند ہے. اور یہ واقعہ کتابوں میں تو ہے لیکن مزہ آیا پڑھ کے جب کہ مرحوم حضرت مولانا حجت الاسلام محسن نواب صاحب قبلہ اللہ مقامہ کی ڈائری، جو پرائیویٹ ڈائری، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ان کی ڈائریاں میرے پاس ہیں کیونکہ میں ان پہ کتاب لکھ رہا ہوں آج کل. تو اس میں میں نے یہ واقعہ، انہوں نے اپنے کچھ پسندیدہ واقعات لکھے ہیں. نئے بچوں کو تو ظاہر ہے کہ شاید نام ان کا معلوم ہو، لیکن پرانے لوگ جو ہیں مدرسہ نازمیہ کا اشرا وہی پڑھتے تھے، اور رات کا اشرا وہ ڈپٹی صاحب کے امام باڑے میں. کوئی راوی نہیں ہے، کوئی راوی نہیں ہے. راوی خود حضرت امام رضا صلوات اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا. امام فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں اپنے جد رسول اللہ کے حجرے میں داخل ہوا. واہ. امام فرما رہے ہیں جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر میرے جد کے پاس میرے دادا علی بھی بیٹھے ہیں واہ، سبحان اللہ. اور میرے جد حسن و حسین بھی ہیں اور میری دادی بھی تشریف فرمائے. فرماتے کہ مجھے دیکھتے ہی رسول اللہ نے مجھے آواز دی کہ بہت اچھے موقع سے آ گئے تم علی، تم بہت اچھے موقع سے آ گئے، آؤ. اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا رسول اللہ نے. پھر میں نے دیکھا تو ایک نئی شکل بیٹھی تھی وہاں. واہ. تو میں نے اپنے جد سے کہا کہ سرکار یہ کون سا بیٹھے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ اسی لیے تو میں نے تمہیں مرحبا کہا، یہ آج
میرے حجرے میں آئے ہیں، سید اسماعیل ہمیری ہیں، یہ ہمارے بیٹوں کی مدح کرتے ہیں، یہ ہمارے بیٹوں کا قصیدہ کہتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ اچھے موقع سے آ گئے، یہ آج میرے پاس آئے ہیں، میں نے انہیں بلوایا ہے جبریل کو بیچ کے جنت کے حجرے سے، اس لیے کہ انہوں نے ایک قصیدہ میری بیٹی فاطمہ کے لیے کہا، کیا کہنے ہیں، واہ 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 تو وہ قصیدہ سننے کے لیے آج میں نے بلایا، واہ واہ واہ، اور وہ تم بھی سنو۔ تو اسماعیل ہمیری نے وہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا، جناب سیدہ بھی تشریف فرما، اور مدح ہو رہی شہزادی کی۔ جب قصیدہ ختم ہو گیا تو رسول اللہ نے فرمایا علی رضا واپس جا کے اعلان کر دینا کہ اپنے بچوں کو یہ قصیدہ مومنین یاد کرا دے۔ واہ، بہت مشہور قصیدہ ہے عربی کا، وہ اس کو میں نے اپنی کتاب میں ترجمہ بھی دیا ہے، شعراء اردو اور عشق علی کتاب میں اردو ترجمہ بھی دیا اس قصیدے کا۔ تو آپ نے دیکھا کہ مدح کرنے والے شعراء کی قدردانی معصومین کی نظر میں کیا ہے۔ دیانت دولہ میں پہلی بار پڑھی تھی مجلس، تو اس میں میں نے اس کی تاریخ بتائی تھی کہ دیانت دولہ جو وزیر تھے بادشاہ کے، تو وہ کربلا گئے زیارت کرنے، وہاں سے آ کے ان کے دل میں یہ تڑپ ہوئی کہ جیسا نقشہ روضہ حسین کا ویسا میں لکھنؤ میں بناؤں۔ تو بعض انجینئر عراق سے آئے جنہوں نے اس کا نقشہ تیار کیا، اور نپائی ہوئی اور یہ ہوا وہ ہوا کہ بس ویسی شبیہ بناؤ۔ جب یہ بن کے تیار ہو گیا تو میر انیس کے پاس گئے دیانت دولہ اور کہنے لگے کہ اب میں افتتاحی مجلس یہ شعبان میں کر رہا ہوں، لیکن اگر میں نہ مجھ میں یہ تاب ہے نہ ہمت کہ میں بادشاہ سے کہوں کہ آپ مجلس میں آئیے، اور اگر بادشاہ نہ آئیں گے تو سارے شہزادے اور نوابین بھی نہیں آئیں گے، تو دھوم تو نہیں ہوگی مجلس میں۔ تو میر انیس نے کہا کہ ایک ایک شہزادہ اور ایک ایک نواب اس دن گھر میں نہیں بیٹھے گا جس دن میں تمہارا مجلس پڑھوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور نیا مرثیہ پڑھوں گا۔ بس تم یہ کرو، اب یہ تو بچوں کو بتا دوں میں کہ واجد علی شاہ کی سواری جب نکلتی تھی تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سب کو گھر سے نکلنا ہوتا تھا اپنے سرکاری لباس میں، سپاہیوں کو، نوابین کو، مطلب کوئی گھر میں نہیں بیٹھ سکتا تھا جب بادشاہ کا ہاتھی نکلے گا جلوس۔ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ بادشاہ کا جو ہاتھی تھا وہ پلچ خاں کے میدان سے قیصر باغ خالی بھیجا جاتا تھا، اور اس کی گھنٹیاں بجتی تھیں تو لکھنؤ والوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ ہاتھی جا رہا ہے، آج بادشاہ کی سواری نکلے گی۔ سب جلدی جلدی تیار ہو جاتے تھے اور ان کے سب کے ہاتھی نکل آتے تھے کہ جیسے ہی بادشاہ کی سواری نکلے گی سب اپنے اپنے محلوں سے جہاں جہاں شہزادے ہیں وہ نکل آئیں گے اور سواری کے ساتھ پیچھے چلیں گے۔ تو دیانت دولہ نے صبح ہی کو بادشاہ کا ہاتھی نکلوا دیا، واہ 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 واہ، مجلس کی شام کو تو اسی بس سے انتظار ہے کہ سب سڑکوں کے پاس کھڑے ہو گئے بڑے بڑے شہزادے، اور سواری کا انتظام خود دیانت دولہ کے پاس تھا۔ جب بادشاہ نے کہا یہ پہلے سے کیوں، تو انہوں نے کہا میر انیس نے مجھ سے کہا تھا میں کیا کروں۔ تو بادشاہ کی سواری بھی آئی، واہ، واجد علی شاہ بھی آئے اور سارے نواب آئے اور سارے شہزادے آئے، اور یہ پورا سب بڑے بڑے رئیسوں امیروں سے یہ درگاہ دیانت دولہ کی کربلا بھر گئی۔ انیس نے نیا مرثیہ لکھا تھا اور وہ انہوں نے جب بادشاہ آ کے بیٹھ گئے تو شروع کیا، یا رب چمنے نظم کو گلزار ارم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پکرم کر، تم نام کو اعجاز پیاموں میں رقم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے،
آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے گر بزم، خیبر کی خبر لائے میری تبے اولو لازم، قطع سر آدھا کا ارادہ جو ہو بالجزم، دکھلائے زباں سب کو یہیں مار کے رزم، جل جائیں ادو آگ بھڑکتی نظر آئے، بھئی تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے، وہ ایک زباں ماں ستا مسکن ماہی، وہ ایک زباں ماں ستا مسکن ماہی، عالم کو دکھا دے برش سیف الہی، جرت کا دھنی تو ہے یہ چلائیں سپاہی، لا ریب تیرے نام پہ ہے سکہ شاہی، ہر دم یہ اشارہ ہو دوات اور قلم کا، تو مالک و مختار ہے اس حبل و علم کا، نا قدری عالم کی شکایت نہیں مولا، کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا، میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا، عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے، سب ایک طرف میں ایک طرف۔ اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ میری زبان میں ایسی تاثیر و ایسی طاقت عطا کر دے کہ میں اقلیم سخن پر راج کروں اور میں سند بن جاؤں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت انیس دعائیں مانگتے جا رہے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ وہ دن کے جب دعا مانگی تھی اور وہ 72 سال کی عمر کے جب یہ کہتے ہوئے گزر رہے تھے کہ تیری طرح سے کسی نے انیس عروس سخن کو سنوارا نہیں، میری قادر کر ہے زمین سخن تجھے بات میں آسماں کر دیا۔